وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك وما منها شہور او دہور تمر وتنقضی الا تعلی، کہ جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اچھا یا برا جب تک کہ مجھے خبر نہ کر دے، ہر شقی و سعید مجھے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں دنیا کو اور لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ رہے میرا تاج شریعت سلامت رہے۔ سرکار غوث پاک کی خطابت کا ڈنکا پورے بغداد کے اندر مچنے لگا، اب دھیرے دھیرے دیوانوں کا ہجوم ہونے لگا، اور پہلے چند آدمی آتے تھے، اب اتنے زیادہ خطاب سننے کے لیے لوگ آنے لگے کہ جگہ تنگ پڑ گئی، تو پھر وہاں پہ مدرسہ بنایا گیا جو بعد میں مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ مدرسہ اتنا لمبا چوڑا تھا، وہ بھی بھر جاتا تھا، لوگ سڑکوں پہ بیٹھ جاتے، بازار میں چوک پر بیٹھ جاتے، ایک ایک وقت کے اندر 70 ہزار کا مجمع آپ کے خطاب کو سننے کے لیے جمع ہوا کرتا تھا۔ اور پھر آپ نے یہ معمول بنا لیا، ہفتے کے اندر 3 دن خطاب کرتے تھے، اور 2 دن جو ہے وہ اپنے مدرسے میں خطاب کرتے، ایک دن اپنی خانقاہ کے اندر خطاب کرتے تھے۔ مدرسہ جب چھوٹا پڑ گیا تو پھر خانقاہ قادریہ بنائی گئی، اور پھر وہ خانقاہ قادریہ کس انداز میں بنائی گئی، لوگ دیوانوں کی طرح اس خانقاہ کا کام کرنے کے لیے آتے تھے، یہاں تک کہ خاتون آتی تھی اور کہتی تھی اپنے شوہر سے میں تمہیں اپنا مہر معاف کر دوں گی، اتنے کام پیسوں کے بدلے میں تم غوث پاک کی خانقاہ کا کام کرو، وہاں پہ جا کے مزدوری کرو۔ اس شان سے سرکار غوث پاک کی خانقاہ کا کام شروع ہوا۔ ہفتے میں 3 دن آپ کا خطاب ہوتا۔ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا جب خطاب ہوتا تھا 400 لوگ قلم اور دوات لے کر کے علماء بیٹھ جایا کرتے تھے آپ کے خطاب کو لکھنے کے لیے، اور کوئی خطاب ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر کوئی ڈاکو زانی اور شرابی توبہ نہ کرتا ہو، اور کوئی خطاب ایسا نہ ہوتا تھا جس کے اندر کوئی یہودی، نصرانی اور کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو۔ آپ کے خطاب کا علم یہ ہوتا تھا جب آپ کہتے تھے الحمدللہ، خطاب کا جب آغاز کرتے تھے پوری زمین کے اولیاء کرام جہاں جہاں عبادت کے اندر مصروف ہوتے تھے سب خاموش ہو جاتے تھے، اور پھر روحانی طور پر جو ہے وہ اولیاء کرام آپ کے مجمع کے اندر آنا شروع ہوتے تھے۔ جتنے لوگ نظر آتے تھے وہ کم ہوتے تھے، اور جو نظر نہیں آتے تھے ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کے زمانے میں ایک شیخ تھے، شیخ ابو زکریہ، ان کے پاس جنات تھے۔ ایک بار انہوں نے جنات کی حاضری کے لیے حاضرات کیا، کوئی جن حاضر ہی نہیں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جن آیا تو پوچھا کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا کہ جب آپ نے بلایا تھا تو میں غوث پاک کے مجمع کے اندر تقریر سن رہا تھا، جب غوث پاک خطاب کر رہے ہوں تو آپ ہمیں مت بلایا کرو۔ کہا تم بھی خطاب سننے جاتے ہو؟ کہا جتنے انسان نہیں جاتے ہیں اس سے زیادہ جنات خطاب کے اندر موجود ہوا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر روحانی طور پر کثیر تعداد کے اندر اولیاء کرام خطاب سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر 5000 سے زیادہ ڈاکو، 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، زانی اور شرابی جو ہے وہ توبہ کر کے نیک بنے ہیں، اور 5000 سے زیادہ یہود و نصارہ اور کفار کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں آئے ہیں۔ یہ تو شروع کی بات ہے۔ بعد میں علماء نے لکھا کہ بغداد کے اکثر لوگ آپ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے خدا کی بارگاہ تک پہنچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خطاب میں وہ زور عطا فرمایا تھا۔ جب آپ خطاب فرمایا کرتے تھے تو جب کہتے تھے کہ اب قال کی باتیں مکمل ہو گئیں، اب چلو حال کی باتیں سنو، جب آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا تھا تو پھر عالم یہ ہوتا تھا، لوگ بے حال ہو جاتے تھے، کتنے لوگ چیخیں مار کر کے انتقال کر جاتے تھے۔ سرکار غوث پاک کی کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی تھی جس تقریر کے بعد میں محفل سے جنازے نہ اٹھائے جاتے ہوں۔ کتنے لوگ آپ کے خطاب کے اثر سے انتقال کر جاتے تھے، خدا کے خوف سے ان کے کلیجے پھٹ جایا کرتے تھے، اور وہ پھر آپ جب تقریر سے فارغ ہوتے تھے ان کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ حضرات مکرم، بادشاہوں کا کلام بھی جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے خطاب کے اندر وہ باتیں نہیں تھی کہ ڈر کر کے خطاب کریں، کیونکہ وہ زمانہ بادشاہوں کا زمانہ تھا۔ سرکار غوث پاک نے
بغداد میں رہ کر کے 5 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے، بادشاہوں کی جنگیں دیکھی ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی بادشاہ کے مجاز کے خلاف اگر ایک بات کہہ دیتا تھا تو بادشاہ سیدھا چمڑا بچھوا کر کے اس کی گردن اتارنے کا حکم دیتا تھا۔ اور پھر کسی عالم کی کیا مجال تھی کہ بادشاہ کو نصیحت کرے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر خطابت پر بیٹھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری عطا فرمائی تھی اس ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ میں ادا کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جو بگڑ رہا ہے وہ عام آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے، آپ جیسے چھوٹے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے ایسے بڑے لوگوں کو بھی ببانگ دوحل آپ جو ہے وہ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کے خطاب کا عالم یہ کہ آپ کے زمانے کے اندر ابو الوفا نامی ایک ظالم کو بادشاہ نے خلیفہ نے جو ہے وہ قاضی بنا دیا۔ جب آپ کو پتا چلا تو آپ منبر پر تقریر فرما رہے ہیں، آپ کے خطاب میں بادشاہ بڑے بڑے وزراء سب حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، خلیفہ تو نے ظالم کو قاضی بنایا ہے، کل قیامت کے دن احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب تیری پیشی ہوگی اور اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ کیا تیرے دل کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے؟ جب بادشاہ نے سنا خلیفہ کانپ گیا اور فوراً اس نے اس ظالم قاضی کو اپنے منصب سے اور عہدے سے جدا کر دیا۔ یہ آپ کے خطاب کا انداز تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ شیخ ابو الحسن کے پاس میں بادشاہ خلیفہ کا وزیر آیا اور وزیر آ کر کے کہنے لگا کہ بادشاہ بہت پریشان رہتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار غوث پاک جب تقریر کرتے ہیں تو درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور درخت کو کہتے ہیں درخت تو ظلم مت کر، اگر تو ظلم کرے گا تو میں تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ وہ درخت کو تقریر کرتے ہیں لیکن ان کا اشارہ بادشاہ کی طرف ہوتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، حضور کوئی ایسا ہیلا اور ایسی تدبیر کرے کہ بادشاہ کو کچھ راحت اور آرام مل جائے۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں میں غوث پاک کی تقریر میں چلا گیا، میرا ارادہ یہ تھا غوث پاک سے میں بات کروں گا تاکہ غوث پاک کچھ نرمی فرمائے۔ فرماتے ہیں جب میں خطاب کی محفل میں جا کر کے بیٹھا، غوث پاک جب تقریر کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دلوں پر ایسا قبضہ عطا فرمایا تھا، آپ دلوں کی باتوں کو بھی جانا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی قسم ہے عبد القادر یہ بات پھر سے کہو اس لیے کہ تم سچی بات کہتے ہو۔ اور فرماتے ہیں میں تم کیا کرتے ہو گھروں کے اندر، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، میں سب جانتا ہوں، اگر شریعت کی لگام میرے منہ پہ نہ ہوتی تو میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا۔ فرمایا کہ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، سنو میں سارے پیروں کا پیر ہوں میں۔ سرکار غوث پاک نے دل کی بات کو جان لیا اور فرمایا کہ اے درخت ظلم مت کر، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر تو ظلم کرے گا تو میں تجھے کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ شیخ ابو الحسن کہتے ہیں میں سمجھ گیا غوث پاک نے میرے دل میں جھانک کر کے دیکھ لیا ہے میں کیا بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور غوث پاک کا جب انداز اور تیور دیکھا وہ بھی کانپ گئے، پلٹ کر کے آئے کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے اندر لب کشائی کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بادشاہوں کا پھر معاملہ ایک الگ ہوا کرتا ہے۔ ظالم بادشاہ یا وزراء ان کو کلمہ حق کہہ دینے کے لیے دل اور جگر چاہیے، اور یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جو صرف نام کا عبد القادر نہ ہو، واقعی عبد القادر ہو، یعنی قادر کا بندہ ہو، ایسے قادر مطلق پروردگار کا بندہ ہو، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ ایسی قدرت والا ہے وہ جب تک نہ چاہے کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ بلا شبہ عبد القادر تھے، آپ نے ظالم بادشاہوں کو ببانگ دوحل نصیحت فرمائی۔ خلیفہ مستنجد باللہ سونے کے سکوں کی 10 تھیلیاں لے کے بارگاہ میں آیا، کہا حضور نذرانہ قبول فرما لیں۔ اگر کوئی اچھا حلال نذرانہ لاتا تھا تو آپ قبول فرماتے تھے، لیکن قبول ایسے نہیں فرماتے تھے کہ اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ جب کوئی نذرانہ لاتا تھا فرماتے تھے مصلی کے نیچے لے جا کر کے رکھ دو، وہ مصلی کے نیچے لے جا کے رکھ دیتا، اور اس کے بعد میں جب باورچی آتا، کیونکہ آپ کا لنگر خانہ عام تھا اور ہر وقت آپ کا لنگر خانہ چلتا رہتا تھا، غریب لوگ آتے تھے آپ کے لنگر سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ جب وہ لنگر کا باورچی آتا تھا
فرماتے تھے اس مسلح کے نیچے سے پیسہ نکال لو، نان بائی کو دے کے آ جاؤ، سبزی فروش کو دے کے آ جاؤ، جتنا آتا تھا سب لٹا دیتے تھے۔ فرماتے تھے ایسا لگتا ہے میرے ہاتھ میں سوراخ ہے، کتنا مال آتا ہے سب کا سب نکل کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ اپنے پاس میں آپ کوئی پیسہ نہیں بچاتے تھے، اب جب حلال کا پیسہ آتا تھا قبول فرماتے تھے۔ خلیفہ مستنجد باللہ آ گیا اور 10 سونے کے سکوں کی تھیلیاں لے کے آیا، آپ نے منع فرمایا، وہ نہیں مانا۔ جب بار بار اسرار کرنے لگا آپ جلال میں آ گئے، 2 تھیلیوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے پوری طاقت سے نچوڑ دیا۔ جب نچوڑا تو دیکھا کہ خون ٹپک رہا ہے، اور پھر جلال میں فرمایا لوگوں کا خون چوستے ہو اور وہی لوگوں کا خون مجھے لا کر کے دینا چاہتے ہو، اگر نسبت رسول کا اگر لحاظ نہ ہوتا تو اس خون کو میں تیرے محل کے دیواروں تک بہا دیتا، تم میرے پاس یہ حرام مال لے کر کے آتے ہو۔ بادشاہ نے جب یہ جلال دیکھا کانپ گیا اور بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور ظالموں کے سامنے بھی کلمہ حق ڈنگے کی چوٹ پر کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کی محفل واز وہ محفل واز ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ خطاب جب فرماتے تھے تو پھر ایک الگ ہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ایک بار خطاب فرما رہے ہیں، خطاب کے دوران کیا دیکھا کہ بارش ہونے لگی۔ اب بارش تو اللہ کی مرضی پہ ہے، اس پہ کس کا زور چلتا ہے، لیکن کہتے ہیں جو خدا کا ہو جاتا ہے اور پھر ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ جب بارش کو دیکھا صحن میں لوگ بھرے ہوئے ہزاروں کا مجمع ہے، جب بارش ہونے لگی تو لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ سرکار غوث پاک نے بارش کی طرف دیکھ کر کے کہا میں لوگوں کو خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے جمع کرتا ہوں، اور تو لوگوں کو بکھیرتی ہے، تو لوگوں کو منتشر کرتی ہے۔ جب جلال کے عالم میں بارش کو خطاب کیا، پورے بغداد میں بارش ہو رہی ہے لیکن آپ کی محفل واز کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا ہے، لوگ سکون سے بیٹھ کر کے خطاب سن رہے۔ ایک بار خطاب فرما رہے، آسمان کے اندر چیل جو ہے وہ چلانے لگی۔ اب جانور ہے، وہ جانور کیا جانے، لیکن سرکار غوث پاک کی جب نگاہ جلال پڑی، کہا اے ہوا اس کے سر کو کاٹ کر کے رکھ دے، یہ مجلس واز کے اندر خلل پیدا کرتی ہے۔ ادھر آپ نے نگاہ اٹھائی، چیل زمین پہ گری اور سر الگ تھا اور اس کا دھڑ الگ تھا۔ یہ آپ کے جلال کا عالم تھا، اور پھر جو جملے آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا کرتے تھے وہ دلوں کی دنیا بدلنے والے ہوا کرتے تھے۔ کسی نے کہا تھا کہ حضور یہی باتیں ہم بھی کہتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر اتنی بات بھی کہتے ہیں کہ رات میں جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا تو مجلس کے اندر لوگوں کی حالت جو ہے وہ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ دل سے کہا کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں لوگوں سے خطاب نہیں کرتا ہوں، میں لوگوں کے دلوں سے خطاب کرتا ہوں میں۔ اور پھر آپ کے خطاب کا عالم یہ سنان نامی ایک بہت بڑا راہب تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تو یمن سے چل کر کے بغداد آیا ہے، کیا تجھے اور کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ملا؟ کہا کہ نہیں، میں نے یہ ارادہ کیا تھا میں ایسے کے ہاتھوں پر ایمان لاؤں گا جو اپنے زمانے میں سب سے بہتر ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں اسی فکر میں تھا، ایک بار میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور مجھ سے کہنے سنان تو بغداد چلا جا، بغداد میں عبد القادر ہے، اس وقت روئے زمین سے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، روئے زمین پر جا، ان کے دامن سے تو وابستہ ہو جا اور ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ تو میں یمن سے چل کر کے بغداد آیا اور اس لیے میں نے غوث پاک کے قدموں کے اندر حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے اور دامن اسلام کے اندر آ کر جو ہے وہ اسلام کے دامن کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ اور آپ کے خطاب کا جو میں انداز بتاؤں، آج آپ کے جو خطبات ہیں، آپ کی جو تقریریں ہیں وہ بالکل پھیلی ہوئی ہیں، آپ جگہ جگہ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی کتابوں تقریر کی کتابیں جو ہے وہ آج چھپ کر کے دنیا میں موجود ہیں، ان کو جب بندہ پڑھتا ہے تو دل کی دنیا ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب آپ خطاب فرمایا کرتے تھے تو پھر اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا تھا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا، ایسا بھی ہوا آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ کو آ کر کے بتایا کہ حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، خطاب میں کوئی اثر نہیں ہوتا، خطاب فرماتے رہتے، جب تقریر مکمل فرما دیتے جنازہ حاضر ہوتا، منبر سے اتر کر کے نیچے آتے اور نیچے آ کر کے جنازہ پڑھاتے اور اس کے بعد میں اپنے دینی کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کو دینی کاموں کی راہ کے اندر اپنے بچوں کی موت کا بھی خیال نہ تھا، یہاں تک کہ آپ خود فرماتے ہیں میرے گھر پہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں
ہوں اور ہاتھ میں لے کر کے میں کہتا ہوں یہ مردہ ہے، یہ میت ہے، اور یہ کہہ کر کے میں اپنے بچے کو جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن اپنے دل سے نکال دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے دل ایک دیا ہے۔ اس دل میں یا تو خدا کی محبت ہوگی یا بندوں کی محبت، دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اور سرکار غوث پاک کا دل محبت الہی کے اندر پوری طریقے سے لگ چکا تھا۔ دنیا اور دنیا والوں کی محبتیں آپ کے دل سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اور پھر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک جب خطاب کرتے تو خطاب کا انداز آپ دیکھیں۔ ایک بار آپ خطاب فرما رہے ہیں، خطاب فرماتے فرماتے فرمایا لوگوں اسلام کی بنیادیں ڈھہ رہی ہیں، اسلام کی دیواریں گر رہی ہیں، آؤ ہم سب مل کر کے ان بنیادوں کو درست کریں اور جو ڈھہ چکا ہے اس کو صحیح کریں۔ فرمایا یہ کام ایک سے نہیں ہوگا، یہ کام ہم اور تم سب کو مل کر کے یہ کام کرنا ہوگا۔ یعنی سرکار غوث پاک نے بتا دیا اگر دین کی تبلیغ و اشاعت کرنی ہے یہ ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سارے بندوں کی ذمہ داری ہے۔ مالدار ہے تو مال سے دین کی خدمت کرے، اللہ نے اگر عہدہ اور منصب دیا ہے اپنے عہدے اور منصب سے دین کی خدمت کرے، اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے اپنی طاقت کے ذریعے دین کی خدمت کرے، اور اللہ نے اگر علم دیا ہے اپنے علم کے ذریعے دین کی خدمت کرے۔ فرماتے آؤ ہم اور تم سب مل کر کے اسلام کی بنیادوں کو درست کریں، اسلام کی بنیادوں کے اندر جو ڈھہ گیا ہے اس کو صحیح کریں۔ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ ہم تم سب کو مل کر کے یہ کام انجام دینا ہوگا۔ ایک بار آپ خطاب فرما رہے، خطاب فرماتے فرماتے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اللہ نے تمہیں عیش و آرام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، یہ کلمہ حجت ہے۔ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ ایک طرح کا دعویٰ ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، اب اس دعوے کے بعد میں دلیل کی ضرورت ہے۔ یعنی بندے نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے لیے دلیل کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں پہ عمل کرے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور رہے، نماز روزہ اور دیگر تمام فرائض کی پابندی کرے۔ اگر تم ان فرائض کی پابندی نہ کرو گے، دین کی قدروں پہ عمل نہ کرو گے تو تمہارا دعویٰ بغیر دلیل کے ہو جائے گا اور تم برائے نام مسلمان رہو گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، یعنی جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ غوث پاک تو اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر کے نہ چلا جاؤں۔ اور میرے مرشد حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا نا کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، جو بھی قادری غلام ہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو سرکار غوث پاک نے اپنے مریدوں کو جنت کی بشارت کتنی مرتبہ دی بشارتیں، لیکن بشارتیں دینے کے ساتھ بتا دیا میرے مرید ان بشارتوں کے اوپر ناز مت کر بیٹھنا، ان بشارتوں کے اوپر جو ہے وہ پھول مت جانا، میری تقریر کو بھی سننا، میں نے کیا کہا تھا۔ کلمہ طیبہ دعویٰ ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اس پہ عمل کیا جائے، جن سے منع کیا ہے ان سے رکا جائے۔ اگر بندہ ان پہ عمل نہ کرے، اخلاص اور سنت کی پیروی اگر نہ کرے تو پھر یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہو جائے گا۔ گویا کہ میرے غوث پاک نے بتا دیا اگر میرا مرید ہے اور میرے دامن سے وابستہ ہے اور میرے دامن کو تھام کر کے جنت میں آنا چاہتا ہے تو نماز کی بھی پابندی کرنا، روزے کی پابندی کرنا، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا، حج کی استطاعت ہے تو حج ادا کرنا، اللہ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان کاموں سے دور رہنا، اور جتنے بھی نیک کام کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرنا۔ اور پھر بعد میں فرمایا سنت کی پیروی کرنا، میرے آقا کی جو بھی سنت تیرے پاس میں آ جائے اس سنت کو اپنے دل و جان سے لگانا۔ اگر تو نے اس پر عمل کیا تو پھر سمجھ جانا کل قیامت کے دن قادری کے لیے خلد واہ ہوگی، اور پھر وہ قادری خلد کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک بار آپ خطاب فرما رہے، خطاب فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا کہ آئے میرے مرید، میرے خطاب کے اندر آنے میں تاخیر مت کیا کر، جلدی آیا کر، اور ہفتے بھر میں ایک بار ضرور آیا کر، اور ہفتے میں ایک بار اگر میری تقریر سننے نہیں آ سکتا تو پھر سال میں ایک بار آ جایا کر، اور اگر سال میں مہینے میں ایک بار آ جایا کر، اور اگر مہینے میں ایک بار نہیں آ سکتا تو سال میں ایک بار میری تقریر سننے آیا کر، اور اگر سال میں بھی نہیں سن سکتا تو زندگی میں ایک بار میری تقریر سننے ضرور آ جایا کر، ہزاروں برکتیں لے کر کے جائے گا۔ فرماتے میری تقریر کے اندر جنات بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اولیاء کرام بھی آتے ہیں، اور میں ان کو خدا رسی کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو میری تقریر میں اگر تو آئے گا تو بڑی دولتیں پائے گا، بڑے انعام و اکرام سے تو مالا مال ہو کر کے جائے گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اے منافقوں،
اگر کتے کو مالک اگر روٹی کا شام کو ایک ٹکڑا دیتا ہے تو کتا دن بھر مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کے کھیت کی رکھوالی کرتا ہے، مالک سے وفاداری کرتا ہے۔ فرماتے منافقوں فاسقوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دم بدم اپنی نعمتیں تمہارے اوپر اتار رہا ہے، پھر بھی تم اللہ کے فرامین سے جو ہے وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اگر کتے کو مالک چند ٹکڑے دے دے تو وہ کتا جو ہے وہ دن بھر مالک کی حفاظت کرتا ہے، مالک کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور تم ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کو پاؤ اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پہ عمل نہ کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ایک بار غوث پاک نے فرمایا کہ تم دن بھر اپنے نفسوں کو بھوکا رکھتے ہو، حلال کھانے و پانی سے روکتے ہو، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو تم خون سے افطاری کرتے ہو، یعنی حرام مال سے افطاری کرتے ہو۔ فرمایا دن بھر پیاسے رہتے ہو اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو پھر خون سے تم افطاری کرتے ہو۔ کہتے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا تمہارے پڑوس کے اندر پڑوسی بھوکا رہتا ہے اور تم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ یہ تو مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دیا کرتے تھے۔ اگر تم غریبوں کے خیال نہیں رکھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور سرکار غوث پاک کو تو غریبوں کو کھلانے کی اتنی فکر تھی، فرماتے میں نے سارے اعمال کے اندر غور کیا، میں نے سارے اعمال میں غور کیا، مجھے دو اعمال سب سے اچھے لگے، ایک تو حسن اخلاق بہت اچھا لگا، اور فرماتے ہیں دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا اچھا لگا۔ سرکار غوث پاک کا لنگر ہمیشہ جاری رہا، آج صدیاں گزر گئی ہے، وہ قادری لنگر آج بھی اسی شان کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ سرکار غوث پاک کو چونکہ اس بات سے محبت تھی کہ بھوکوں کو کھلایا جائے، لوگوں کا پیٹ بھرا جائے، تو زندگی بھر کھلاتے رہے، آج اپنی قبر انور سے فیوز و برکات کی شکل کے اندر بھی مالا مال کر رہے ہیں، اور لنگر کی شکل میں لوگوں کی بھوک کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے اپنے خطاب اور اپنی تقریر کے ذریعے انقلاب پیدا کیا، ایسا انقلاب پیدا کیا، جاہل صوفیوں کو رائے راست پہ لائے، دنیا دار علماء کو سدھار کر کے رکھ دیا، ظالم بادشاہوں کو رائے راست کے اوپر لے کر کے آئے، فساق و فجار، زانی، ڈاکو، شرابی اور بگڑے ہوئے لوگوں کو رائے ہدایت دکھائی۔ یہ تو آپ کی تقریروں کا کمال تھا۔ اور ادھر مدرسہ قادریہ میں بیٹھ کر کے غوث پاک روزانہ بچوں کو پڑھایا کرتے، طلبہ کو، اور پڑھاتے تو کیا پڑھاتے؟ قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، اور علم معانی بلاغت پڑھاتے، علم شریعت کے علوم اور رموز و اسرار پڑھاتے۔ آپ کے مدرسہ قادریہ سے ہر سال 3000 علماء فارغ ہوا کرتے تھے، اور آپ 33 سال تک یہ کام انجام دیتے رہے۔ اگر 3000 کو 33000 میں جوڑا جائے تو کم و بیش 1,00,000 علماء آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کر کے نکلے۔ میں کہتا ہوں غوث پاک کے مدرسے کا اگر ایک عالم بھی آ جائے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دے۔ سرکار غوث پاک نے 1,00,000 کم و بیش علماء کو پڑھا کر کے اپنے مدرسے سے فارغ کیا، اور صرف فارغ ہی نہیں کیا، شام میں بھیجا، مصر میں بھیجا، یمن میں بھیجا، مختلف علاقوں کے اندر اپنے شاگردوں کی ٹولیوں کو پھیلا دیا، جاؤ دین کو پھیلا دو، نانا کے دین کی اشاعت کرو۔ سرکار غوث پاک نے دین کو، میں کہتا ہوں غوث پاک کی جو کرامتیں ہیں، کرامتیں ہزاروں کی تعداد میں ہے، وہ ساری کرامتیں بلا شبہ بڑی عظمتوں کی حامل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے جہاں لاکھوں لوگوں کو رائے ہدایت عطا فرمائی، وہیں لاکھ علماء کو تیار کر کے ان لاکھ علماء کے ذریعے ہزار لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سامان آپ نے پیدا کر دیا۔ وہ قادری میخانہ جو جاری ہوا تھا اس سے لوگوں نے اس وقت بھی ہدایت پائی تھی، آج بھی دنیا اس سے ہدایت پا رہی ہے۔ اور شاید آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا، غوث پاک کے مدرسے سے پڑھنے والا صرف مسجد کا امام نہیں ہوتا تھا، غوث پاک کے مدرسے سے پڑھنے والا صرف مدرسے کا مدرس نہیں ہوتا تھا، غوث پاک کے مدرسے میں وہ علماء پڑھ کر کے نکلے جو مسجد کے امام بھی تھے اور اپنے مدرسے کے مدرس بھی تھے، اور وقت آتا تھا تو میدان جہاد کے مجاہد بھی وہ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب دنیا بھر کے اندر عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگیں چھڑیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل ہونے لگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو
اسلام کا ہیرو بنا کر کے دنیا والوں کو عطا فرمایا تھا۔ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے جو دانت کھٹے کیے تھے، اس سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگ کا نقشہ بنانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ سرکار غوث پاک کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ایک شیخ تھے، آپ کے مرید تھے، وہ جنگ کا نقشہ بنا کے دیتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی جنگوں کا پیمانہ آگے بڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود غوث پاک کے بیٹے کا مرید تھے، اور جب یہ پیدا ہوئے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پہ اور گردن پہ غوث پاک نے اپنا دست پاک رکھا تھا۔ جب انتقال کا وقت آیا بستر پہ مرنے لگے، کسی نے کہہ دیا کہ پوری زندگی جنگوں میں گزر گئی، کیا کوئی کافر آپ کو قتل نہیں کر پایا؟ کیونکہ لوگوں نے بڑی چالیں کی، زہر دینے کی کوشش کی، حسین و جمیل عورتوں کے ذریعے خیمے میں گھس کر کے مارنے کی کوشش کی، تیروں کی بارش بھی کر کے دیکھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی پر کوئی وار کام نہ کیا۔ جب بستر پہ موت کا وقت آیا کہا کہ کوئی آپ کو مار نہ سکا، کہا کوئی مجھے کیسے مار سکتا تھا؟ جب میں بچہ تھا میرے باپ نے مجھے غوث پاک کی خدمت میں رکھ دیا تھا، خدمت میں لے گئے تھے، غوث پاک نے اپنا دست پاک میرے اوپر رکھا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جس گردن پہ غوث پاک نے ہاتھ رکھ دیا ہو دنیا کی کسی تلوار میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس گردن کو کوئی تلوار کاٹ سکے۔ سرکار غوث پاک نے اپنی خانقاہ اور مدرسے کے ذریعے جو انقلاب پیدا کیا، ضرورت اس بات کی ہے لنگر غوثیہ، جلوس غوثیہ، جلسہ غوثیہ اور سرکار غوث پاک کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ہم غوث پاک کی ان تقریروں کو پڑھیں، غوث پاک کی ان تقریروں کو سنیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ آج بھی ضرورت ہے قادری میخانے کے وہ جو ہیرے و جواہرات ہیں وہ ہمارے دلوں میں آج اتر آئیں تو صحیح معنوں کے اندر ہم قادری غلام بن جائیں گے۔ اللہ رب قدیر غوث پاک کے خطاب، واعظ و تقریر کے ان برکات اور فیوز سے جو آپ کے زمانے کے اندر جاری ہوئے تھے ہمارے دلوں کو بھی سیراب اور مالا مال فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہاں 11 روزہ جشن غوث اعظم کا انعقاد ہوا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اگر واقعی خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ جل وعلا کے محبوبان بارگاہ کے ذکر کی مجلسیں منعقد کی جائیں تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ پھر غوث پاک، اللہ اکبر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے رب نے اس قدر بلندی اور اس قدر بتا دیجیے علیہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے رب نے ولایت کا وہ عظیم درجہ عطا فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر عزیز فرماتے ہیں کہ جملہ صحابہ اور کبار تابعین، جملہ صحابہ یعنی سارے صحابہ، ظاہر بات ہے کہ صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے تو غیر صحابی اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جملہ صحابہ اور کبار تابعین، تابعین میں جو بڑے بڑے ہیں جیسے حضرت سیدنا امام زین العابدین ہوئے تو ویسے قرنی ہوئے، ایسے بڑے بڑے جو حضرت حسن بصری ہوئے، تو ان کو چھوڑ کر بقیہ جتنے بھی اولیاء کرام ان سب پر اللہ جل وعلا نے حضور غوث پاک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، یعنی آپ سے پہلے جو اولیاء کرام ہوئے اور آپ کے بعد اعلیٰ حضرت کے دور تک جو اولیاء کرام ہوئے
اور اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو اولیاء کرام ہوں گے، ان سب پر اللہ جل وعلا نے حضور غوث پاک کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو ان کی نسبت یہ بڑے کام کی چیز ہے، صرف نسبت کی وجہ سے۔ تو ہم نسبت سرکار غوث پاک سے، یہ ہم اور آپ جو تذکرے، آپ کے تذکرے کی مجلس سجا رہے ہیں، یہ اسی نسبت کی وجہ سے۔ اور نسبت کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے در کے معنی دروازہ، گلی، تو تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یعنی غوث پاک آپ سے آپ کے دروازے کو نسبت ہے، اور دروازے سے دروازے پر رہنے والے کتے کو نسبت ہے، اور اس کتے سے مجھے نسبت ہے۔ یہ نسبت کیسی ہے؟ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور یہ ڈورا معمولی نہیں ہے کہ بس کہنے کے لیے ہو گیا کہ غوث پاک کا پٹا گردن میں، یہ کتنا کام آنے والا ہے۔ تو دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ یہ نشانی والے جو سگ ہیں، کتے ہیں، یہ نہیں مارے جاتے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ جو نشانی ہے، یہ حشر میں کام آنے والی، حشر میں کام آنے والی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نسبت ایسے کام آئے گی، ایسے کام آئے کہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہمارے اندر کچھ نہیں۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے جن کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کو ایمان حاصل ہو گیا، اور نہ جانے کتنے ایمان والوں کا ایمان کامل ہو گیا، ایسا عمل ان کا تھا۔ وہ فرما رہے ہیں، اب یہ سوچ کر کہ ہم نے صرف غوث پاک کی نیاز کر دی، اب فری ہو گئے، اب تو غوث پاک جو ہے ان سے نسبت ہو ہی گئی۔ بھئی ہماری ذمہ داری ہے فرائض ادا کریں، واجبات ادا کریں، ہم پر جو فرض اور واجب عائد ہے اس سے سبکدوش اسی وہ ہوں گے جب کہ ہم ادا کریں، ورنہ غوث پاک بھی ہم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں اگر ہم بے نمازی رہیں گے تو، اور شریعت کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا سہی ہے تو کریمہ تیرا، کیسے بھی ہیں ہم، اے کرم والے آقا، ہم تو آپ ہی کے، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے مجلس سجائی تو اس سے آپ کو جہاں عقیدے کی بالیدگی حاصل ہوئی، عقیدے میں پختگی آئی، بزرگوں سے عقیدت و محبت اور مضبوط ہوئی، وہیں پر عمل کے لیے بھی آپ حضرات پورے طور پر جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں ان کی پابندی کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ صرف نیاز کرو، نماز نہ پڑھو، روزہ مت رکھو، گالی دو، برائی کرو، حلال و حرام میں فرق نہ کرو، حرام کھاتے رہو، لوگوں کا مال لوٹتے رہو، اس سے خوش ہونے والے نہیں۔ وہ اس وقت خوش ہوں گے جب آپ شریعت پر عمل کرو، اور شریعت پر عمل کر کے اپنی حلال کمائی سے ان کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرو، دیکھو آپ کی مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں۔ اسے تو آپ نے فرمایا نا کہ جب مصیبت کے وقت کوئی مجھ سے استمداد کرے، کسی کو مصیبت آئے اور مجھ سے استمداد کرے، مدد چاہے، تو میں اس کی مدد فرما دوں گا۔
تو اللہ جل وعلا نے اپنے محبوبان بارگاہ کا ہمیں جو غلام بنایا، ان کی عقیدت و محبت عطا فرمائی، یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ یہ پروگرام جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے منعقد ہوتا رہا ہے، اور اسی طرح سے عید میلاد النبی کے موقع پر یا اور موقع پر، تو جماعت رضائے مصطفیٰ یہ اس دور میں جتنی بھی جماعتیں اور تحریکیں ہیں، ان سب میں سب سے قدیم اور پرانی جماعت ہے، کہ اس جماعت کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال، کہ اعلیٰ حضرت کا وصال جو ہے سن 1340 ہجری 25 صفر المظفر کو ہوا، اور آپ نے یہی مہینہ جو ہے عید غوثیہ کا مہینہ ربیع الاخر فاخر، تو اس مہینے کی 7 تاریخ کو 1339 ہجری میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنا ڈالی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنا رکھی، اسے قائم فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان علی رحمت و رضوان اس کے پہلے صدر منتخب، اور ان کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے صدر ہوئے، اور جو اس وقت کے علماء تھے وہ اس کے پرچم تلے مسلکی خدمات انجام دے رہے تھے۔ خصوصاً وہ دور بڑا ہی ایسا نازک دور تھا کہ انگریزوں کی سازش کے تحت اسلام پر، مسلمانوں پر جو طرح طرح کے حملے ہو رہے تھے، ان میں ایک بہت بڑا حملہ، بہت بڑا فتنہ اسلام کے خلاف جو تھا وہ شدی تحریک کا تھا۔ شدی تحریک، یہ شد کا معنی ہوتا ہے ہندی میں پاک کرنا، تو یہ تحریک چلائی گئی تھی شدی، کہ معاذ اللہ پہلے سب لوگ ہندوستان میں جو ہے وہ ہندو تھے، اب مسلمان ہو کر کے معاذ اللہ یہ ناپاک ہو گئے ہیں، ان کو پھر سے ہندو بنا کر پاک کرو۔ اس کے لیے تحریک چلی، شدی تحریک، اور جگہ جگہ جو ہے اس کے اجلاس ہوتے اور اس کے پروگرام ہوتے۔ اس میں ایک جو کا بانی تھا پنڈت شردانند، تو وہ بڑا اچھا زبان تھا، وہ تقریریں کرتا اسلام کے خلاف اور لوگوں کو ورگلاتا، خاص طور پر وہ علاقے جو یو پی کے مغربی علاقے، راجستھان کا علاقہ اور اس طرف ہریانہ کا علاقہ، جہاں پر کہ مسلمانوں میں ابھی اسلامی تعلیمات کا رواج نہیں تھا، بہت سے مراسم ان کے وہاں تو ہندوؤں کے تھے، شادی بیاہ وغیرہ، انہیں ذہنی طور پر کیپچر کرنے میں شاہجہاں بہت کامیاب ہوا، اور دیہاتوں میں ادھر ادھر خوب دورہ کرتا۔ اس موقع پر جماعت رضائے مصطفیٰ تنہا ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں، پاکستان کا وجود نہیں تھا، بنگلہ دیش کا وجود نہیں تھا، غیر منقسم ہندوستان میں تنہا اس جماعت نے مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، اور سرکار مفتی اعظم علماء کی ٹیم لے کر جگہ جگہ تشریف لے جاتے اور جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے۔ نہ جانے کتنے لوگ، لاکھوں لاکھ لوگوں کا ایمان سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تحریک اور اس کوشش سے محفوظ ہوا، اور لوگ جو مرتد ہونے والے تھے سرکار مفتی اعظم کے ہاتھ پر مرید ہو کر کے، بیعت ہو کر کے سچے پکے سنی مسلمان بنے۔ یہ وہ تحریک ہے جس کو کہتے ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ۔ الحمدللہ اسی کی یہ نشاط ثانیہ۔ ایک وقت آیا کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو لوگ بھول گئے تھے، لیکن پھر الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ بڑی تیزی کے ساتھ اب روبہ بعمل ہے، ترقی کر رہی ہے، اس کے ذریعے مسلک کا کام ہو رہا ہے، مسلک کی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات اس جماعت سے منسلک ہوں اور اس جماعت کے ممبر بنے، اور ممبر بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی دینی اور سنت کی تبلیغ کریں، خدمات انجام دیں، اپنا وقت دیں اس میں۔ یہ ہمارے جو جوان، ہمارے جو بچے اس میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ
بڑے ہی باہمت ہیں، اللہ جل وعلا ان کی ہمت اور حوصلے کو اور بڑھائے اور ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے اور مزید خدمات کے مواقع عطا فرمائے اور غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین ملکہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا جو کچھ بھی تیرا اور تیرے محبوبان بارگاہ کا ذکر جمیل و اسے قبول فرما لے. مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما. پروردگارہ اسی تذکرہ محبوبان بارگاہ کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے. پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے اسی سچے مسلک پہ مضبوطی سے گامزن فرما، اسی سچے مسلک کا خادم بنا اور اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرما اور اسی سچے مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. پروردگارہ ہم تمام لوگوں کے سینوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق و محبت کا مدینہ بنا دے. مولا قدیر جماعت رضائے مصطفیٰ کے جن ممبران کی محنتوں سے جہاں پر مسلکی خدمات انجام دی جا رہی، مولا ان تمام جوانوں اور ان تمام ہمارے بزرگوں اور ان تمام بچوں کو مولا مزید حوصلہ عطا فرما اور پروردگارہ ان کو قوت بازو عطا فرما، غیب سے ان کی مالی امداد فرما پروردگار عالم، اور لوگوں میں دماغ کے ساتھ منسلک ہو کر کے مسلکی خدمات انجام دینے کا جذبہ عطا فرما دے. پروردگار ہم سب کی خدمات کو قبول فرما. یہاں جتنے حاضرین جو بھی جائز مرادیں لے کر حاضر ہیں ان سب لوگوں کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما، جائز ضرورتوں کو پورا فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما. پروردگارہ ہم سب کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما. مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ان کا حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. جن گھروں میں شادی کے لائق بچے یا بچیاں ہیں غیب سے ان کے موافق رشتے عطا فرما دے. پروردگار عالم جن بیماروں کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے، خصوصاً جناب ماسٹر انیس صاحب کی نقل نواسی صادقہ بنت مرحوم احمد رضا کی طبیعت زیادہ عجیل ہے، پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے توفیل اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفاء کامل عطا فرما. یہاں جتنے حاضرین ان میں یا ان کے متعلقین رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو پروردگار اپنے کرم سے اسے جلد سے جلد شفاء کامل عطا فرما. پروردگارہ حاجی اقبال صاحب کی والدہ آج انتقال ہوا، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر پر ابر رحمت الذین